غیر ادیان کے اوپر بحث و مباحث کرتے ہیں اور ان کی کتابوں کو مطالعہ کرتے ہوئے انہی کو دلائل پیش کرتے ہیں اور قرآن کی حقانیت کو پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور سجدہ کرو تو صرف اللہ کی ذات کے لیے کرو اور کسی کے لیے سجدہ مت کرو۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اصل مشن ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ان کی مختلف میرے دوستوں تاریخوں میں جگہ بجگہ ان کے بیان ہوں گے، یقیناً آپ جتنا سن سکتے ہیں سنیں، جا کر سن لیں، وہاں بیٹھ کر اسی مجلس میں مجمع میں بیٹھ کر سنیں، نہیں تو میرے دوستوں آج کل سوشل میڈیا تو اویلیبل ہے، آپ وہاں پہ بیٹھ کر بھی سن سکتے ہیں، جو سننا کوئی گناہ نہیں ہے نا، آپ سن کر اس کے اوپر عمل کریں، عمل کرتے رہیں، انداز کو دیکھیں سن کر، جو مشرک کس قسم کی اپنا شرک کو چھوڑ رہے ہیں، کافر لوگ کس انداز سے اپنا کفریت کو چھوڑ کر دین کی طرف آ رہے ہیں، جو بے دین کس انداز سے دین کی طرف آ رہے ہیں، ہندو کیسے اپنے مذہب کو چینج کر کے تبدیل کر کے دین اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، بدھسٹ کس انداز سے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستوں یہ فرقہ وریت والی بات صحیح نہیں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ علماء دیوبند کا بھی اختلافات تھے ڈاکٹر ذاکر نائک سے، ایک وقت تھے میرے دوستوں، کچھ عرصہ پہلے شیخ الاسلام مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئے، انہوں نے ملاقات کیے، حضرت نے ان کو بہترین انداز سے ترغیب دیے کہ آپ مفتی نہیں ہیں، آپ بعض وقت جب مسئلہ مسائل بتانے جاتے ہیں تو بہت زیادہ غلط کرتے ہیں، ہاں دنیاوی اعتبار سے، دیگر مذہب کے اعتبار سے کتابوں میں آپ کے اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی وسیع علم عطا فرمایا، تو لہٰذا آپ دین کی خدمت کرتے رہیں اور دین کی تبلیغ کرتے رہیں، یقیناً آپ دین کی مبلغ ہو، لیکن آپ سے یہ گزارش کہ آپ جو ہے فتویٰ نہیں دینا، کیونکہ فتوے میں آپ کی بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، کہ تین مرتبہ ڈاکٹر ذاکر نائک مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کیے، شیخ الاسلام مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے انہوں نے ملاقات کیے ہیں، اپنے بات کو وضاحت بھی کیے ہیں، اس کی بات سے انہوں نے فتویٰ دینا ہی بند کر دیے۔ تو میرے دوستوں علماء دیوبند کی بھی اس وقت میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، جو علماء دیوبند میں جو بھی ہے جو اختلافات کر رہے ہیں تو وہ بھی بات سن لیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اب کوئی علماء دیوبند کی کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں، کیونکہ وہ کسی فرقہ کو بیان نہیں کرتے ہیں، نہ ہی کوئی فتویٰ بازی کرتے ہیں، نہ کسی فرقہ واریت کے اوپر بات کرتے ہیں، نہ کسی فرقہ واریت کے اوپر بیان کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف غیر مذہب غیر ادیان کے اوپر بحث و مباحث کرتے ہیں اور ان کی کتابوں کو مطالعہ کرتے ہوئے انہی کو دلائل پیش کرتے ہیں اور قرآن کی حقانیت کو پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور سجدہ کرو تو صرف اللہ کی ذات کے لیے کرو اور کسی کے لیے سجدہ مت کرو۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اصل مشن ہے۔ اللہ ہم سب کو میرے دوستوں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی بھائی میرے یہ کلپ کو سنے علماء دیوبند سے لے کر باقی جتنے بھی علماء ہیں، ایک نمبر گزارش آپ سے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے اوپر آپ عمل کرو۔ دوسرے نمبر میرے دوستوں صبر، سورۃ العصر کی 4 اصول اسلامی اصول میں سے کہ بھائی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر، یہ 4 اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے میرے دوستوں ہر قسم کی فرقہ واریت سے باز آ جائیں، اور میرے دوستوں فرقہ واریت کا دفن کر دو، اتحاد بین المسلمین کے اندر آ کر شامل ہو جائیں، سارے مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، دین کی دعوت دیتے رہیں اور دین کی مبلغ بن جائیں، آپ دین کی داعی بن جائیں، اللہ کی طرف بلائیں، الاللہ الالخیر کی طرف بلائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں،
یہی اصل دین کی دعوت ہے، یہی اصل مقصد ہے جو اللہ رب العزت نے آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اسی مقصد کے لیے بھیجے ہیں۔ اے لوگوں کہو تو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، نہیں ہے کوئی عبادت کی لائق اللہ کی سوا، نہیں ہے کوئی سجدہ کی لائق اللہ کی سوا، محمد الرسول اللہ زمانہ بزمانہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی چلتے ہوئے آئے میرے دوستوں۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔